بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ ابو داؤد و نسائی مشکوٰۃ شریف۔ حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مرقات جلد 2۔ دوسری حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے رب ذوالجلال نے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ مشکوٰۃ شریف۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اشرۃ العلومات۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دنیاوی اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ مرقات جلد 2۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں اور ان کی زندگی سب مانتے آئے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں۔ اشرۃ العلومات جلد 1۔ انبیاء کرام علیہم السلام بعد وفات دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اسی لیے شب معراج جب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو انبیاء کرام علیہم السلام کو وہاں نماز پڑھائی۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام بعد وفات زندہ نہ ہوتے تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے آتے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں، اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ترکہ نہیں تقسیم کیا جاتا اور نہ ان کی بیویاں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، اور شہیدوں کا ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی برزخی نہیں بلکہ دنیاوی ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، جیسا کہ حضرت شیخ حسن بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب نور الاعضاء کی شرح مراقی الفلاح میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ارباب تحقیق علماء کرام کے نزدیک ثابت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، ان پر روزی پیش کی جاتی ہے، تمام لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں، لیکن جو لوگ کہ بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اور نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز جلد 1 میں ہے، انبیاء کرام علیہم السلام حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور مرقات شرح مشکوٰۃ جلد 1 صفحہ 284 میں ہے، بے شک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باحیات ہیں، انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں فرمایا ہے
کہ علماء امت میں اتنے اختلافات و کثرت مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہے۔ اس حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاز کی آمیزش اور تعویل کا وہم نہیں ہے اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ 12-23 آخری رکوع کی آیت کریمہ انکا میتن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت آنا ذکر فرمایا تو اس سے مراد اس عالم دنیا سے منتقل ہونا ہے، اور ان احادیث کریمہ میں حیات سے بعد وصال کی زندگی مراد ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔